اللہ فرمیندے نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین۔ بس ہن ذہن بنا بہو تے ہن میں اتنا عرض کرے نا یہ ایت ترجمے تو پہلے جو قرآن دے خلقت بے شمار ہے، بولو خلقت بے شمار ہے، تے مصر دا بازار ہے، رب دا قرآن بیان کریں دے سودا اللہ دے اون نبی دا پیا تھی دے جیندہ جگ خلیدار ہے۔ اج یوسف وکدا پہ تے قرآن دے خلقت آئی کھڑی ہے گھنن واسطے تے میں ابتدا اتھوں کرے نا جو ایک بڑھڑی ہے فرمایا ایک غریب مسکین بی بی ہے بڑے بڑے سیٹھ آئے بیٹھن بڑے بڑے تاجر آئے بیٹھن بڑے بڑے سوداگر آئے بیٹھن حضرت یوسف دا چرچائے یوسف دا حسن و جمال جیڑھا دیکھے قربان تھی ونجے۔ قرآن بیان کریں دے خود مئی زلیخا دا گھر والا عزیز مصر بھی آیا بیٹھے فرمایا بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے سوداگر آئے کھڑن تے پڑھ کے دیکھو ایک غریب مسکین بی بی ہے سوتر دا بکا چاہ دے سوتر دا بھولا چاہ دے او بڑھڑی بھی دوڑ لئی آندی ہے آنکھوں سوتر دا بکا چاہ کے مائی بھج دی آندی ہے۔ خلقت حیران تھئیے بندیاں پوچھا بی بی کے دے دوڑ دی وینیے سوتر دا بھولا نالے مائی دے نیر لوڑ گن مفسر لکھ دن دھاڑ نکلیے رو کے آدھیے میں کو پئی ہے جو وکدا پہ میں کو پئی ہے جو وکدا پہ وچ یوسف مصر بازارے ان کو گھنڑ کیتے تے آندے ہن بہو دور کنو خلیدارے انہاں آکھا بی بی والتے میں آکھا مسکین ہاں میں نمی گھن سکدی توجہ کرے سو بی بی آکھا غریب ہاں میں نمی گھن سکدی چلو کر گھن ساندی مسکین ہاں میں نمی گھن سکدی چلو کر گھن ساندی دیدارے دی قیامت دے خلیداراں وچ میرا تھی نام شمارے میرا تھی نام کچھ آخو سبحان اللہ۔ بس ہوں میں عرض کرنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے پرچے اوکھے اللہ قرآن فرمے دے رب دے لوگو میں مشکل پرچے بنائے اللہ فرمے دے میں اوکھے پرچے بنائے میرے یوسف دی عظمت کو سلام کرو جائے مکمل حل کر کے دکھائے اچھا سبحان اللہ۔ انتہائی مشکل امتحان ہے
اور میں ابتدا اتوں کرے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے. اچھا بولو یوسف ملک صاحب جیل. مئی زلیخا اپنے گھر والے کو آخیا بے شک یوسف سچا ہے پر میں تیری بیوی کہاں. اور کس میرے اسے تہمت لگ گئی ہے. زلیخا آخیا میری عزت رکھ جا یوسف کو ڈھک. جلے یوسف ڈھکیج ویسی بندے اکھے سن زلیخا سچی آئی. قرآن دے گھر والا بیوی دی گال من گیا. اللہ قرآن فرمیندے ان قید الشیطان کان ضعیفا. شیطان دا مکر کمزور تے ضعیف ہے. جلے عورت تے مکر دی گال آئیے رب کہ ان قید کن عظیم. عورت دا مکر عظیم ہے. عورت مکر کرن دے آوے رب دے شیطان دی جاوا کہنی. عورت مکر ہے شیطان تو. یہ قرآن بیان فرمائے. یوسف علیہ السلام جیل آ گئے. اللہ دا قرآن دے جلے یوسف پاک جیل چین جیل چی بہار آ گئی. ملک صفدر صاحب جیل جڑا منظر بنے اللہ قرآن بیان کیتے جو جیل دے قیدی یوسف دا دیدار کریں دے گن سب کچھ بھول دے گن. جڑا قیدی یوسف دی زیارت فرماوے گھر بار بھول جاوے. اور ویلے یوسف دے دیدار اچ مہاوے تے غریب نواز یوسف علیہ السلام جیل دے وچ وی رات دی اللہ دا ذکر کرے نے ان جیل دے قیدیاں کوئی رب دا ذکر سنوے نے. ویسے تہاڈا کیا خیال ہے اللہ دا محبوب جتھاں قدم رکھیں دے عاشق کلم چاہتی ہوا دے اللہ والے قدم جت رکھیں دے گئے ہوں دھرتی کو جنت بنے دے گئے. اللہ والے قدم جت غریب نواز بہاول حق دا قدم جو لگے آنکھوں مدینہ الاولیاء ملتان بن گئے. بابے فرید دے قدم لگے نو پاک پتن شریف بن گئے. پیر مہر علی شاہ دا قدم لگے گولڈا شریف بن گئے. آکھو حضرت خواجہ سلیمان پیر پٹھان دا پیر لگے توسا شریف بن گئے. حضرت محکم دین سیرانی دے قدم لگن خانقاہ شریف بن گئے. آنکھو تواڈے میرے نبی دا قدم پاک جو لگے مدینہ شریف بن گئے. پڑھ کے دیکھو اللہ دے محبوبہ جتھاں جتھاں ڈیرا لائے قیامت تک دھرتی خدا دی رحمت کا مرکز بن گئی. یوسف علیہ السلام جدن جیل چایا مل کے آکھو جیل دی حالت بدل گئی ہے. جیل دی کیفیت تبدیل تھی ہے. ہر ویلے یوسف پاک دے باہروں رشے بندیاں دی بھیڑ مجمعے آکھو یوسف دا دیدار وی سبحان اللہ نبی دا واز وی سبحان اللہ. اللہ دے نبی دا واز سبحان اللہ. قبلہ جیل دے قیدی متقی بن گئے پرہیزگار بن گئے دیانتدار بن گئے مل کے آنکھوں خدا دے تابعدار بن گئے. حضرت یوسف پاک زیارت بھی کرواویں آنکھوں صبح شام واز بھی سنواویں. اتے یوسف پاک دی تقریر دیے کیفیت جیل کتنے قیدیان جڑے وقت دے کامل ولی بنے بیٹھے. غور فرمے سو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر قرآن دے وداخل معه السجن فتیان.
حضرت یوسف دے رلے دو جوان بے گن ایک بادشاہ دا ساکی آئی بیا لانگری آئی ساکی ہوتے ہی مقدمہ ہے لانگری دے مقدمہ ہے قرآن دے اوہی جیل دے اندر ہیں تے حضرت یوسف پاک جیل ایک واز تقریر تے قرآن دے جیل دے قیدیاں کو خواب آوے وہ قیدی خواب سناوین یوسف علیہ السلام تعبیر دساوین جیویں حضرت یوسف پاک علاوے معاملہ میں ہو جاوے حضرت یوسف دی شہرت ہے جڑے پاسے یوسف پاک قدم رکھن ساری جیل دے قیدی پچھوئن آکھو جیل دے اندر یوسف دا دیدار عجیب مل کے آکھو بہار سنو اج انہاں دو قیدیاں کو خواب آیا قرآن دے ایک ساکی ایک لانگری ایک بادشاہ دا ٹکر پکیندا بیا بادشاہ کو شراب پی لیندا انہاں تے مقدمہ بنیا جو بادشاہ کو زہر پہ دینے ہیں طوالت نہیں موضوع کئی گھنٹیاں دا ہے انہاں کو خواب آیا توجہ فرمے سو انہاں کہا یوسف ایوہ الصدیقو خیر غریب نواز ہوئے انہاں کہا یوسف ساکو خواب آئے آپ فرمایا بیان کرو دساؤ نال حضرت یوسف فرمایا اے تعبیر میں آپ نہیں دسیں دا اے علم میں کو میرے رب العالمین دیتے میرے پروردگار دیتے فرمائے نے جو کچھ بیان کرے سو میں دی تعبیر دسے سا اے میں آپ نہیں تعبیر دسیں دا میں رب دے دیتے ہوئے علم نال اچھا تو سبحان اللہ قال احدهما انی ارانی آسر خمرا ملک عبد الرحمن صاحب ایک کا کیا میں کو خواب آئے جو میں نیندرے چ شراب نچوڑ نچوڑ کے بادشاہ کو پلیندا پیا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا بے آتا میں کو خواب آئے میں سر دے اتے روٹیاں چاہتی وے نہ خبز آدھن عربی کے روٹی کو نہ کئین خبز میں روٹیاں چاہتی وے نہ تے خواب آئے تاکل الطیر منہ پرندے روٹیاں چاہ دے اردے پن انہاں کا نبینا بتاویلے انا نراکا من المحسنین انہاں کسا کوئی خواب دی تعبیر دس اساں دے دیں تو محسن نیکوکار ہیں پرہیزگار ہیں خدا دا یار ہیں ان حضرت یوسف فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ یوسف پاک فرمایا بھراو او ذرا جیل چلان کرو جیل دے قیدی کٹھے تھیویں جمع تھیویں مجمع بناؤ تو اکو میں اللہ دا حکم فرمان بھی سنوے نا جڑا تسا میں کوئی خواب سنوائے ہی دی تعبیر بھی دس خواجہ صاحب مجمع بن گئے جیل میں تو آدھے کون پوچھتا ہوں محفل دی عظمت کو سلام نہ کرے سو جڑے مجمع تقریر اللہ دے نبی دی ہو سو غریب النواز مجمع کٹھا تھے یوسف علیہ السلام فرمائے یا صاحب السجن اما احدکما
فیسقی ربہ خمرا، فرمانے وہ جیل دا ساتھیا تیرے خواب دی تعبیر تین ڈٹھے میں شراب پیا نچڑے نا، اج تین رہا تھی ونجنے، اج تین بری تھی ونجنے، اج تین اپنے مقدمے تو فارغ تھی ونے، جی میں نندرے بادشاہ کو شراب پی لیندا ڈٹھے ایویں جاگ دے، اج شراب پیلے سے اپنے عہدے اتے بحال تھی۔ یہ فرمائنے تیری تعبیر ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تے لانگڑی کو آکھنے تیری تعبیر ہے، تیں اج پھانسی چڑھنے، تیں اج سولی چڑھنے، جی میں تیں نندرے چ ڈٹھے پکھی پرندے روٹیاں چاہ دے پہ اڑ دن، ایویں پکھی اج تیرے سر دیاں روٹیاں چاہ دے اڑ سے، تیں سولی چڑھنے، تیں پھانسی فرمائنے ساکی رہا تھی سی، لانگری پھانسی چڑھ سی، جلے یوسف پاک تعبیر دسائیے، انہاں آکھا یوسف ایک روایت کے مطابق انہاں آکھا ساکو خواب آیا ہی کہے۔ دعا کرو خدا سڑولا کو بچاوے، جنہ پجالا پوے وہ ہولے ہولے آمین آکھو۔ جلن والے سڑن والے ہر دور کے ہن جلن، انہاں آکھا اساں تک گھر تو گال بنائی آئی فقط ہی واسطے ساکو نہ خواب آئے نہ اساں کچھ دتھے، یہ لوگاں کو تو ایویں تعبیر دسیندا رہنے۔ خواجہ صاحب جلے انہاں جملہ آیا تے یوسف جڑے لفظ بولے سنن دے قرآن چلا یوسف علیہ السلام فرمایا تو کو خواب آئے یا نہیں آیا، کچھ ڈٹھے وے یا نہیں وے ڈٹھا، فرمائنے کو دے الامر الذی فیہ تستفتیان، یوسف فرمایا جی میں اللہ چھوڑے اللہ تقدیر دا کلامی میں چلا چھوڑے، فرمانے جیویں میری زبان تو جملہ نکلے میں جیویں تو کو جواب دیتے، خدا تحریری میں فرمائیے اللہ کلامی میں چلائیے، یوسف پاک فرمایا میں جیویں اللہ چھوڑے مل کے آٹھو رب ہی میں فیصلہ فرما۔ اتھائیں قرآن ایک مضمون لوگاں دے سامنے بیان کریں دے، اللہ دا قرآن آدھے اللہ دا ولی اللہ دا محبوب آنکھو اللہ والے اپنی زبان تو جیویں اللہ چھڑے نن، اللہ پاک فیصلہ ہوئے فرما چھڑے نن۔ یوسف پاک فرمایا میری زبان تو جڑے جملے نکلن، فرمایا ہن فیصلہ ہی میں تھی گے تقدیر، کیونکہ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، آنکھوں نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ نبی میں علامہ اقبال آتے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یوسف پاک فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جی میں اللہ چھوڑے اللہ میں فیصلہ، چاکو سبحان اللہ۔ خیر غریب قرآن بیان کریں دے، ساکی رہا تھی گیا لانگری پھانسی چڑھ گیا،
تے جلے ساکی دی رہائی تھئیے یوسف علیہ السلام فرمایا او ساکیا تو رہا تھی دے پیاوے نے اذکرنی عند ربک جلے اپنے بادشاہ کول ونجے میرا واقعہ سنواوے جو ایک بے گناہ ہے جرم کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں جیل دا قیدی ہے میرا تذکرہ ون کرے اللہ فرمائے دے انساہ الشیطان فلبث فی السجن بضع سنین قرآن آدھے او جڑا چھٹ کے گیا شیطان ان کو بھلوا چھوڑیا وہ اپنے بادشاہ دے سامنے حضرت یوسف دا ذکر نہ سنوایا اللہ دا قرآن آدھے یوسف پاک پورے 12 سال آپ کو جیل توجہ کرے سو کہ ملک صاحب 12 سالوں تو بعد اج مصر دے بادشاہ کو خواب آیا سنو وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون خیر بادشاہ کو خواب آیا وہ آکھا میں 7 گئیں ڈٹھن موٹیاں 7 بقرات سمان بادشاہ محفل بنائی یکے مولوی پادری راہب چھڑوائے وہ آکھا میں کو خواب آئے تے جلدی تعبیر 7 گئیں موٹیاں 7 گئیں لسیاں 7 سٹیاں ساویاں 7 سٹیاں سکیاں بادشاہ آکھا میں نیندرے چ ڈٹھے جو موٹیاں گئیں تو لسیاں گئیں کھا گئے اچھا بولو موٹیاں گئیں کو سکیاں گئیں کھا گئے تے ساویاں سٹیاں کو سکیاں سٹیاں مکا گئے بادشاہ کہ جلدی میں کوئی خواب دی تعبیر دسو قاری محمد اسماعیل جتنے بیٹھے ہیں پادری راہب مولوی انہاں آکھا قالو ادغاث احلام انہاں آکھا تیرا خواب محمل ہے بے فائدہ ہے نکمہ ہے فضول ہے کوئی تعبیر نہیں خواب دی وما نحن بتعویل الاحلام خواجہ صاحب بادشاہ کو آیا غصہ جلال وہ آکھا میرے خواب دی تعبیر دسو ورنہ ساریاں کو ٹانگ چھوڑے وہ آکھا میں کو خواب نہ محمل آندے نہ فضول آندے نہ بے فائدہ آندے میرے خواب دی تعبیر بھی ہے مقصد بھی ہے مطلب بھی ہے وہ آکھا تسا جتے مولوی آئے بیٹھے ہو کاہن حساب دان جلدی میرے خواب دی تعبیر ورنہ تیاری کرو ساریاں کو ٹانگی چھڑے سا سولی دے سا مکا چلے بادشاہ دی اے جبر تے سختی اعلان سنیوں نے آنکھوں سارے کو کمباٹ لگ گئے یکے مولوی پیر راہب پادری کمبدے بیٹھن تے قرآن آدھے وہ جڑا ساکی جیل چو رہا تھی کہ گیا آنکھوں دکھا وقت جو آیا 7 سالاں تو بعد چھٹا نالے ساکی کو حضرت یوسف یاد آیا دکھے ویلے یاد آیا بادشاہ کو آکھس بادشاہ یہ اجازت دے میں مجمع چوچا تیرے خواب دی تعبیر کوئی نہیں دس سکدا تیرے خواب دی تعبیر دسن والا ایک جیل وچ بیٹھے قیدی بادشاہ کا جلدی کر دیر نہ لاؤ اللہ دا قرآن دے جیل وچ آیا تے جیل وچ آ کے ساکیا دے یا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان تے مار ظفر صاحب
جلے آیا تے یوسف مینہا نہ دیتا، اچھا بولو یوسف مینہا تانا نہ دیتو، وہ آتا یوسف سارا ملک پریشان ہے، یکے مولوی پریشان ہیں، راہب پادری پریشان ہیں، سرگردان ہیں، حیران ہیں، منت لاچا ساری مشکل حل تے بادشاہ کو خواب تعبیر دسا۔ یوسف پاک فرمایا دس خواب، وہ آکھا 7 گئیں موٹیاں 7 گئیں لسیاں، موٹیاں گئیں کو لسیاں کھا گئیں، ساویاں سٹیاں کو سکیاں سٹا دس دی تعبیر۔ حضرت یوسف فرمایا نہ گھبراؤ، پریشان ہون دی لوڑ کینی، جڑا رب میں کو علم دیتے ہوں علم وچ کوئی تھوڑ کینی۔ فرمایا نے پریشان نہ تھی، صبر کر، میں تے کو تعبیر بھی دسینا تے تدبیر بھی دسینا۔ بادشاہ کو تعبیر ون سنا اتے بچن دی تدبیر ون اچا سبحان اللہ۔ حضرت یوسف فرمایا بادشاہ کو آکھ جڑیاں موٹیاں گئیں او 7 سال خوشحالی دے ہیں، تیرے ملک 7 سال بارشیں تھی سن، میویں بھی آسن، جڑی کھیتی باڑی جٹ وہے سن، اللہ برکت دے سی ڈاڈھی تھی سی، اے ہن 7 موٹاں گئیں تے ان کو آکھ 7 سالاں دو بعد والپوسیاں کہت کسی خشک سالی، مین آسی، بارشاں ناسن، زمین کھیتی باڑی نجم ایسی، ایڈی خشک سالی دے کہت پے ویسی، جو دنیا روٹی دے ٹکڑے واسطے ترس ویسی۔ بادشاہ کو آکھ اے ہنی سکیاں گئیں، اے خوشحالی کو کھاسن، ان کو آنکھوں سے کو تدبیر دسینا، جڑے پہلے 7 سال خوشحالی دے سن، ضرورت مطابق دانے چلاویں، بے دانے سکیاں سمیت گندم رکھی آویں، ذخیرہ کریں، 7 سال جمع کر گھنے، جلے خشک سالی آوے تھوڑی تھوڑی گندم چوائی رکھیں، گواہ دے منڈائی رکھیں، جے اے تدبیر کرے سے قابو پاوے سے آپ ہی بچ ویسے ملک دی قوم ہی بچ۔ خیر غریب النواز یوسف علیہ السلام تعبیر بھی دسیے تدبیر بھی دسیے تے ملک صاحب قرآن دے دوڑ کے ساکی آیا تے جلے بادشاہ کو تعبیر سنوائیس تدبیر سنوائیس اولے بادشاہ کیا ظالمو اے جیاں بندہ ہی ڈھکی جڑ دے لائق دائے واچا ظالمو تساں وڈے وڈے پادری دے مولوی راہب حساب دانی وے تساں ساریاں دا علم ایک پاسے جیل والے قیدی دا علم ایک پاسے واچا جلدی کرو میں ضمانت قبول کرے نا رہائی دا پروانہ لکھے جلدی کرو دیر نہ لاؤ جائیں خواب دی تعبیر سنوائیے میرے دربار گھن اچھا کو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف کول 12 سالہ تو بعد بندہ آیا وہ آکھا یوسف مبارک ہوگی فرمائے نے کہت دی کہ تیری پکی ضمانت تھی گئی ہے رہائی دا پروانہ آئے بادشاہ کے جلدی میرے دربار گھننا توجہ کرے سو یوسف فرمایا واپس لگا ون بادشاہ کو آج تیری مہربانی دی تیری ضمانت دی تیری مہربانی دی میں کو لوڑ کہنی جیندے بنے ہوئے پرچے پیا حل کرے نہ ہوں دے خزانے کے رحمت دی تھوڑ کہنی۔ یوسف فرمایا اپنے بادشاہ کو آنکھو میں نہ رہا تھی نہ جیل تو بہرانا مطلب سمجھے
متن سمجھے میں سزا دا قیدیاں نانا بادشاہ ذہن بنا میں رب دی رضا دا قیدیاں میں رب دی رضا دا قیدیاں میں ہرگز باہروں نہ سا پہلے مصر دیا عورتوں کو صدا زلیخا کو صدا جنہاں میرے اتنے تہمت لائیے انہاں کو تحقیق کر تفتیش کر فرمایا تحقیق کر کے دس میں کو جو مصر دیا عورتاں سچا ہیں یا میں سچا ہاں جے تو نہیں میری طہارت کا اعلان نہ کرے سے میری عزت و عظمت کا اعلان نہ کرے سے میں یوسف جیل تو باہر نہیں آ اچھا کو سبحان اللہ قبلہ قرآن پڑھ کے دیکھو جلے بندہ واپس آیا بادشاہ مصر دیا سارے عورتوں کو سدوایا جنہ یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کپے آنے جنہ جنہ تہمت لائی آئی کاری اسماعیل خاص کر مئی زلیخا آئیے یہ ہوں مکدہ پہ وے 12واں سپارہ مئی زلیخا دے بیان اسے مکدہ پہ اللہ دا قرآن دے قالت امرات العزیز الآن حس حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین توجہ کرے سو مئی زلیخا اس لفظ قالت امرأۃ العزیز عزیز مصر دی بیوی بولی وہ آخیا الان اندا الان دا مانا ہے ہون ای وقت حس حس الحق کو وہ آخیا حق نکھر دے سامنے آگے حق نکھر دے سامنے آگے مئی زلیخا آخیا ہوں تونی غلط بیانی کیتی ہیں جھوٹ ماریم اج میں سچ بولینیا کہ انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین زلیخا آخیا جھوٹی میں ہاں کوڑی میں ہم تہمتی میں لائیے اج میں اعلان کرنیا جڑا جیل قیدی بیٹھے حضرت یوسف ہی پا کے اوندا دامن ہی پا کے حضرت یوسف دی عظمت کا اعلان کرنیا میں جھوٹی ہم یوسف سچا آخو یوسف دی عظمت کا اعلان ہے قرآن دے جلے حضرت یوسف دی طہارت یوسف دی پاکیزگی پاک دامنی نکھر دے سامنے آئیے اون ویلے مصر دے بادشاہ کیا ہن یوسف کو ایویں نہ گھنو ہن شاہی جوڑا ہی گھن ونجو شاہی گھوڑا ہی گھن ونجو اون آکھا سارا مصر استقبال واسطے باہروں آوے تے بادشاہ کا فوج ساری باہروں ونجے حضرت یوسف کو جوڑا ہی پواؤ سر دے تاج ہی پواؤ نوی پوشاک پوا کے شاہی گھوڑے دے سوار کر کے جلے یوسف دی سواری جیل دے دروازے چ باہروں آوے فوجی سلامی دے وے سارے مصر دی خلقت یوسف کو سلامی دے وے اللہ دا قرآن دے جیل دے اندر جوڑا آیا حضرت یوسف نے جوڑا پایا سر دے تاج پایا قرآن دے یوسف دا حسن تا عجیب آئی پر جلے نبی تیاری کی تھی نبی جلے پوشاک وٹائیے اللہ دے نبی جدن سر دے تاج پاتے پیرائت نبی خصہ پاتے تے جیل دے اندر آکھو یوسفی میں دلہا بنے شہنشاہ بنے شاہی لباس پاتے سی حضرت یوسف جدن کپڑے پا تاج پا دے حسن و جمال دیکھ دے یکی جیلی تو آواز آئیے سبحان اللہ تو سیاں کو سبحان اللہ
غریب نواز جس ویلے حضرت یوسف کو شاہی گھوڑے دے سوار کیتے نے، یوسف سوار تھے، اکھی جو ہنجھوں جاری ہیں، آنسوں جاری ہیں، میں پڑے جیل دے قیدیاں دی دھاڑ نکلی ہے، جیل چیخو پکار مچ گئی ہے، جتنے جیل دے قیدیاں بے ہوش تھی دے جائے پن رو کے آدمی یوسفا برداشت نہیں تھیندا، گھر بار بھول گیا سے، بیوی بچے بھول گیا سے، یوسف تیری محبت سرشار سے، اج یوسف پاک جلے گھوڑے دے چڑھن قیدی بے ہوش تھی گن، خواجہ غلام فرید قلم چاہتی ہے میرا خواجہ دے جیل دے قیدی روئن تے آکھن ڈھول روئی گے، وے دے ماہی روئی گے، وے دے یار روئی گے، وے دے عجیب کیفیت خشب یوسف علیہ السلام جو گھوڑے دے چڑھن شاہی لباس پاتے، نبی تکبر نہیں کیتا، نبی غرور نہیں کیتا۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، نبی گردن جھکائیے، سیس نوائیے، آجی انکساری دی حد کر دیتی ہے۔ اللہ دے نبی بھی جلے سواری روانہ تھئیے، اکھیں چو نیر لڑھن، یوسف پردان دے قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یوسف پاک تلاوت کرنے آنن، مل کے آنکھوں پڑھ دے آنن، تو جلے یوسف دی سواری بارہوں آئیے، محققین دی تحقیق کے کئی سو جیل دے قیدی یوسف دے فراق اللہ کو پیارے ڈٹے جانا دے۔ سارا مصر دروازے دے آیا، سارے مصر استقبال فرمایا، حضرت یوسف پاک کی سواری چل دے، شاہی دربار چاہیے، بادشاہ استقبال فرمایا، نال بلہایا، تے یوسف فرمایا قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف بادشاہ کو آکھیا ہون ملک میرے حوالے کر، ہون میڈا کم ہے تیڈا کم نہیں۔ فرمائنے ہون میں طوالت نہیں ویندا، وقت آیا یوسف پاک مصر دا بادشاہ بن گئے، تخت دے بہ گئے۔ اللہ سارے نبی کو آکھا محبوب پچھلے پرچے دیکھ، بھیراواں دا چاٹا مارونی دیکھ، گھیلونی دیکھ، پیر چ رسا پا کے کھوہ چ لٹکاونی دیکھ، ول کھوٹے پیسہ نال ویچونی دیکھ، جیل کٹونی دیکھ، جلے پرچے حل کر کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کی تو اسمل تخت دئی بلہا چھوڑیا، تاجی پوا چھوڑیا، سارے مصر کو ٹھوٹا چوا دے، یوسف دے درد پنوا چھوڑیا۔ تے رب سارے نبی کو آکھیا محبوبہ صبر کر، جے سارا جگ تیرے بوہے دو نہ پنواوا میں کو قادر نہ آکھے۔ آکھو ایک سادہ نبی دیون والا ہے، ساری خلقت گھنن والی ہے، محمد وڈے نہ بیٹھے۔ خیر یوسف علیہ السلام حکمران بنن، قاری صاحب 7 سال خوشحالی دے لنگھ گئے، تے جلے 61 سالی پئیے خلقت سرگردان تھئیے، دنیا پریشان تھئیے، لوگا سب کچھ ویچ کے
دانے گدے قرآن دے لوگاں دے مال وک گئے رقبے وک گئے جائیداداں وک گئے آل اولاد وک گئی ہے حتیٰ کہ خود ہی بندے یوسف دے ہاتھ وک سارا کچھ ختم تو یوسف علیہ السلام دانے دے بیٹھے قرآن دے اے نہیں جو چھڑے اپنے ملکوں کنعان تک بھی دکھ غربت ونج واللہ چڑھایا قرآن دے جلے غریبی ڈاڑھی آئی یوسف دے بھراواں کو والے یوسف یاد آیا پیو کو کھونے ابا جدن دا مکلاوے مکلا گے بختی منہ بدلا گے ابا اگر اجازت دے میں تا مصر وینے آئے مصر دے بادشاہ کو اسائیں دانے کہنا پیو آکھا ضرور ونجو پر جلے مصر ونیا ہے بادشاہ کو میرا سلام دیوا ہے تھوڑا جیاں تعارف کروا ہے اکھا ہے اساں چودھری ملک امیر وزیر دے جائے نہیں اساں نبی دی اولاد آئے پر میں نے جلے تعارف کروے سو میرا نا دسے سو تو عزت بھی کرے سی تے باقی لوگاں دی بنسبت کو دانی زیادہ قرآن دے دا بھرا ٹرین اللہ دا قرآن دے وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون کتی بھرا ٹرین دا یار میں بھرا کو پیو کو کھڑا ہے نے جو تو بابے دی نوکری کر قرآن دے دا بھرا ٹرین سارے جوانن یکے پہلوان کہ بلا پگ دی جا لیراں بجھے نے جتی جی جا پھٹکن جتیاں پاتے نے قرآن دے کپڑے لیر کتیرن غربت کو ڈاٹھے زہیرن پر اتنا قرآن منظر بیان کیتے جو غربت سر اتار ہے پرانے کپڑے تو نور دا لشکار ہے کپڑے پرانے جتو جتو لنگ دیانن خلقت تھی بوی گئی کچھ ہوئے یوسف دے بھرا ہے بندے آکن بھل 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 جوان لکھو سے پر عجب شان لکھو سے اللہ دا قرآن دے یوسف پاک دے محل دے باروائن یوسف دے اہلکار پوچھ دن کونی وے انہا کھا کنانی چوائے ہیں یعقوب نبی دے جائے ہیں اور رو پن اہلکار اندر گن بادشاہ بارہوں دا جوان آئے کھڑن اساں بڑے بڑے حسن و جمال والے ڈٹھن پر بادشاہ اصل حسن اج ڈٹھے حضرت یوسف فرمائے روندے کیوں ہوئے انہاں اچھا رومن دی گل ہے جو ڈٹھے سے انہاں دی غربت انہاں دی تنگی انہاں دا فقر و فاقہ پگ دی جا لی رائن جتیاں پھٹکنیاں کپڑیاں دی وجہ تو غربت سر اتارے پر بادشاہ تو چا دیکھ پرانے کپڑے چو نور دا لشکار یوسف فرمایا پوچھا ہی وے کون ہیں کیا دن کنان چوائے ہیں یعقوب نبی دے جائے ہیں جلے بابے دا نام سنے یوسف پاک بڑھ گئے حضرت یوسف دا گھرنن اہلکار پچھ دن بادشاہ کیا تھی گئے فرمائنے چپ کرے واقعہ سنوا وندنی اے او معاملائے جڑا ظاہر فرما وندنی یوسف فرمایا انہا کو تسا نیوے جان دے میں جاننا فرمایا اے عام تام گھر دینی اے چودھری ملک امیر دی اولاد نی نبی دے بچڑے آئے کھڑے نوکرہ کو آکے نے خیال کرائے انہاں دا بابائی نبی ہے دادائی نبی ہے پر دادائی یوسف فرمایا جلدی کرو
دا جوڑے سواؤ انہاں کو پوچھا کیا نویں پواؤ تاری جا فرشتہ کو سبحان اللہ اچھا سارے آکھو یوسف فرمایا جوڑے نویں پواؤ جتیاں نویں پواؤ پگو نویں اتھائی اللہ قرآن فرمیندے اللہ فرمیندے لوگو یوسف دے بھراواں کوئی دیکھو یوسف کوئی دیکھو جڑے بھرا زلفاں پکڑ دے گھلے دے پیان جنہ بھراواں پیر وچ رسا پا کے خوہ وچ لٹکایا ہا جدن یوسف دا وارا آیا ہا یوسف اون دے بدلے جوڑا نواں چا پوایا ہا اللہ فرمیندے ذرا اون نہیں دیکھو ذرا ان نہیں دیکھو بے نیاز فرمیندے جڑے میرے بندن او برائی دے بدلے برائی نہیں کریں دے برائی دے بدلے بھلائی کریں دے یوسف علیہ السلام جوڑا نواں پوایا مل کے آنکھوں پٹکا نواں بدھوایا آنکھوں جتیاں دے جوڑے نویں پوائے بھراوا کو تیار کرا کے آنکھوں گھناؤ رب دا قرآن دے دخلوا علیہ فعرفہم وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ جلے دا پھرا آئین یوسف سنیان کی دے انہاں نہیں سنیاتا یوسف فرمائے کون ہی وے کنانے چوائے ہیں کہیں دی اولاد ہو یعقوب نبی دے پتر ہیں بابے دنا ول روڈی تیس انہاں کے بادشاہ روندہ کیوں ہے فرمائے نے چپ کرو گال دساون بھی کہنی یہ او واقعہ ہے جڑا ہون ظاہر کرنے دا کہنی چپ کرو تساں اچھا آپ فرمائے چوکے بھرا ہوئے انہاں کیا بارہا فرمائے نے تساں دائیے ڈوبے اکے ایک بابے کول کھڑے اتے باہنے کو نہر کھا گیا اکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ او بادشاہ سارے بار میں بھرا کو کیا کھا گیا صاحب یوسف پاک فرمایا میں نہیں منے گا کیوں یوسف کیا تسا سمیں جوان ہو میں یکے پہلوان ہو میں تو آدھا مقابلہ دا شیر ہی نہیں کر سکتا دے نہ ہو کھس دے تو آدھے بھرا کو کھاوے میں نہیں منے انہاں کیا من نہ من واقعی میں پر میں نے چلو فی الحال ای معاملے کو چھڑے نہیں ہیں اللہ دے سپرد کرے نہیں ہیں تسا جانو خدا جانے تے یوسف کچھ آکھو سبحان اللہ قرآن دے یوسف پاک دا بار لڑوائے بھراواں کو جڑے پیسے گدونے بوریاں دے وچ نوکراں کو آکھس تھے تقریب متن ول نام پیسے ول دے ولاؤ چھوڑو تے بھراواں کو آکھس کالتونی کر سبب کیویں بے اخلکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیلا وانا خیر المنزلین براما کو آٹو جلے واللہ ہے یارمیں کو انا ہے یہ یارمیں کو گھننا سو دگنے بار لڑوے سان یہ یارمہ بھرا نہ انیو ہے ایک دانائی کانا دے اللہ دا قرآن دے وال گئے پیو کو ون سنوے انہیں ابا بادشاہ بٹھے سے پر عجب بادشاہ ہے جلے یوسف دے اوصاف دسے انہیں تے نال اکھونے ابا تیرے نال ایڈی محبت ہے تیرا نا جو گھن دے آسے داری کرنیا ہوئے ایڈا کریم ہے اگو یعقوب علیہ السلام فرمایا پتر جڑے اوصاف تساں دسائیں میں تو کو دس دے وہاں اے بادشاہ چودھری ملک امیر وزیر دا جایا نہیں اے کہیں نبی دا جایا ہے فرمائے نے اے اوصاف نبیاں دے وچ ہونے پیغمبر کی اولاد ہے اباؤں آکھے بھرا کو نہ ہے
یعقوب نبی فرمائے چلو گھن ونجو پر میں تواڈے سپرد نہیں کریں دا، میں اللہ دے سپرد کریں گا۔ پتران کو پہلے واری گئے انڈا وال گئے یارہاں جلے یعقوب نبی یارہاں پتر روانہ کیتے نے جڑا جملہ بولے سنن دے اچھس وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ پتر ایک بوہے تو نہ بنیا ہے، یارہاں بھیرائی وے متن کہیں بد نظرے دی نظر لگے، ڈو ڈو بھیرا جوڑا جوڑا بند بنیا ہے۔ ایک بوہے کیوں قرآن دے پہلے واری ڈا بھیراواں کو نظر نہ لگ دی آئی ہون لگ دیئے۔ اصل قرآن ای منظر کو ای بیان کیتے مفسرین فرمینن ظاہری طور دے تا نظر بد تو پیا بچیں دے، حقیقت پیو دوہاں بھیراواں دا ملاپ پیا کریں دے۔ آکے جرن ڈا بھیرا پنج جوڑے بنسن یارہاں بنیامین کلا تھی سی دوہاں بھیراواں دا رل جلے ڈا بھیرا پنج جوڑے بن دے گن بنیامین کلا تھے جلے وکھرا تھے بھیرا یوسف یاد ہے دھاڑ نکلی مودا مولا میرا ویر ہویا جوڑا بن دے ونجوا رب کے یوسف جلدی کر دیر نلا تخت چھوڑ دے محل چھوڑ دے یوسف صحیح جوڑا لہا چا عام کپڑے چپا دے ذرا جلدی بھاج کے ون بھیرا روندا کھڑیاں آپ گھن دیا یوسف دور لائیے 40 سالاں دو بعد امڑی جایا پھرا نظر آئے یوسف رو پہ تے آدھے آکھے سوئے مسافرہ کیوں کھڑا رونے بنیامین آکھے مصری جوانا بھرا واسطے کھڑا رونا بابے آکھا جوڑا بن دے بنیا ہے ڈا بھرا جوڑے اج میرا ویر ہویا جوڑا بن دے یوسف آکھے نہ گھبرا میں کو بھرا جانا جلے میں ہاتھ کڈھے مفسر لکھ دیں یوسف دا ہاتھ دے کے بنیامین دی دھاڑ نکلیے آکس جی میں تیڑے ہاتھ ان میرے بھرا دئی میں ہاتھوں نے جلدی نال بنیامین یوسف دا ہاتھ چمے جلے بوسا دیتے سرو کے ادے یارا سچ دس تیرے ہاتھ چمے کو بھرا دی خوشبو آتی پئی اجی میں لگ دو جی میں ویر مل گیا ہوئے یوسف آکھے چپ کر ہتھا سویں ہاتھ بھیر بنجا سویں آکھو نبی مرضی نال نہیں بولیں دا نبی اللہ کے حکم نال بولیں دے رب دا آڈر ہی آوے تے تعارف کروا لے اتھے علم لا علم کی گل نہیں صلاة پڑھ دے پہ اذان واسطے میں آخر چرچ کرے نا یوسف پاک بھیرا کو نال گھنگے روٹی رلے کھوائی تو یوسف پاک کو رب آکھا یوسف پردہ ہٹا چا انہاں ڈا بھیراواں کو نہ جنوا ہی ایک جنوا چا یوسف ہی میں پردہ ہٹا کے فرمایا لالا ذرا دیکھا میں کون ہوں وہ آخیا کیا انت یوسف کیا تو یوسف ہے میں نے انا یوسف میں یوسف ہوں انگلے بھیراواں جو گلکڑی پاتی ہے مفسر لکھ دیں شاہی دربار دی دھرتی ہل گئی ہے ہر در و دیوار رومن دی تے بھیرا کے لالا خواب ہے یا جاگ دیں تو مصر دا بادشاہ ہے فرمائنے قد من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ تعالی میری حاضری قبول کر